مرینا حیران تھی، نہ وہ اپنی غلطی جانتی تھی نہ ہی یہ کہ آخر اسے اس امتحان کے لیے کیوں چنا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اگر تم کامیاب ہو گئیں تو تمہیں وہ ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا، لیکن اگر ناکام ہوئی تو سزا بھی ایسی ہوگی جسے لوگ برسوں یاد رکھیں گے۔ آخر مرینا کا یہ امتحان کیوں لیا جا رہا تھا؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اس قدیم قصے میں۔ بہت قدیم زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اسی گاؤں میں مرینا نام کی ایک غریب لڑکی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، چھت بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، مگر ان کے دل بہت امیر تھے۔ مرینا کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹی، انسان کی اصل دولت اس کا اچھا کردار ہوتا ہے۔ مرینا ہمیشہ مسکرا کر سر ہلا دیتی۔ ایک شام آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ مرینا جنگل کے راستے گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے ایک بوڑھے مسافر پر پڑی۔ اس کی گاڑی الٹی ہوئی تھی، کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی گھنٹوں سے وہاں پڑا ہو۔ مرینا رک گئی۔ اس کے پاس صرف ایک روٹی تھی جو وہ اپنی ماں کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن پھر روٹی نکالی اور بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں دے دی۔ اس بوڑھے نے حیرت سے پوچھا، بیٹی، مگر یہ تو تمہارے گھر والوں کے لیے ہے۔ مرینا مسکرائی اور بولی، بھوک تو سب کو لگتی ہے بابا جی، اللہ میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا۔ اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے روٹی کھائی اور جاتے جاتے صرف ایک بات کہی، تمہاری یہ نیکی تمہاری قسمت ضرور بدلے گی۔ مرینا نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور گھر واپس آ گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن صبح صبح پورا گاؤں شور سے گونج اٹھا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ گاؤں کی گلیوں میں شاہی گھڑ سوار داخل ہو رہے تھے، ان کے پیچھے درجنوں سپاہی تھے۔ سب حیران تھے، آخر یہ شاہی لشکر یہاں کیوں آیا ہوا ہے؟ چند ہی لمحوں بعد سپاہیوں کا دستہ مرینا کے گھر کے سامنے رک گیا۔ گاؤں والوں کے دل دھڑکنے لگے۔ کسی نے کہا، ضرور مرینا نے کوئی جرم کیا ہے۔ کسی نے سرگوشی کی، شاید محل سے کوئی شکایت آئی ہے۔ مرینا خود بھی گھبرا گئی۔ اسی دوران سپاہیوں کا سردار آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، مرینا بنت زینب کو شاہی محل میں فوراً حاضر ہونے کا حکم ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ مرینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی محل نہیں دیکھا تھا۔ آخر بادشاہ اسے کیوں بلانا چاہتا تھا؟ کوئی جواب نہیں جانتا تھا، اور یہی سوال لیے مرینا شاہی قافلے کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر کئی گھنٹوں پر محیط تھا۔ راستے بھر مرینا سپاہیوں سے پوچھتی رہی، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا، ہمیں نہیں معلوم۔ آخر کار وہ محل پہنچ ہی گئی۔ ابھی تک مرینا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ کون سا جرم ہے؟ اسے اب کیا کوئی سزا دی جائے گی؟ جتنا بڑا محل تھا اتنا ہی بڑا اس کا خوف اور دبدبا بھی۔ سنہری دروازے آہستہ آہستہ کھلے۔ شاہی دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر اور سپاہی اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ سب کی نظریں مرینا پر جم گئیں۔ دربار کے آخر میں بادشاہ اپنے عظیم تخت پر بیٹھا تھا، شاہی لباس، چمکتا ہوا تاج، قیمتی چادر۔ مرینا نے فوراً سلام کیا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے چہرے کو غور سے بھی نہ دیکھ سکی۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ مرینا نے سر اٹھایا، چند لمحے دیکھا، پھر بولی، نہیں جہاں پناہ۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اگر تمہیں ایک دن میں اتنی دولت مل جائے جتنی کسی نے زندگی بھر نہ دیکھی ہو تو سب سے پہلے کیا کرو گی؟ مرینا اچانک خاموش ہو گئی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ وہ چند لمحے سوچتی رہی، شاید سب سے پہلے اپنی ماں کی زندگی آسان بناؤں، پھر جن لوگوں کو ضرورت ہو ان کی مدد کروں گی۔ لیکن پھر بولی، میں نے کبھی اتنی دولت کا تصور ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف مرینا کی طرف غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے دل کو پڑھ رہا ہو۔ مگر اس کے بعد جو ہوا اس کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ بادشاہ اچانک اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ پورا دربار سہم گیا۔ پھر اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج اس لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ مرینا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قسمت کا فیصلہ؟ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کون سا جرم ہو گیا ہے مجھ سے؟ اسی لمحے دربار کے بڑے دروازے دوبارہ کھلے۔
درجنوں خادم اندر داخل ہوئے۔ وہ بھاری بھاری صندوق اٹھائے ہوئے تھے، صندوقوں پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں کھولو۔ خادموں نے ڈھکن اٹھائے اور مرینا حیرت سے سانس لینا ہی بھول گئی، کیونکہ ان صندوقوں کے اندر ایسی چیز موجود تھی جس کا اس نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خادموں نے صندوقوں کے ڈھکن کھولے، اندر سونا، قیمتی پتھر، بے شمار خزانہ موجود تھا۔ مرینا کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی دولت کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ دربار میں موجود ہر شخص خاموش تھا۔ بادشاہ نے مرینا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دولت تمہاری ہے۔ یہ سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ وزیروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سرگوشیاں کی۔ آخر ایک غریب گاؤں کی لڑکی کو اتنا بڑا خزانہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، لیکن اس دولت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ مرینا نے حیرت سے پوچھا، کیا ذمہ داری؟ بادشاہ نے جواب دیا، یہ تمہیں اس امتحان کے بعد معلوم ہوگا، اور اگر ناکام ہوئی تو سزا بھی ہوگی۔ دراصل بادشاہ کی اپنی زندگی بھی ایک خاموش کہانی تھی۔ لوگ اسے عادل، رحم دل اور عظیم حکمران کہتے تھے، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا خلا تھا جسے سونا، چاندی اور تخت کچھ بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ برسوں گزر گئے تھے لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اکثر وہ محل کی خاموش راہداریوں میں یہی سوال اپنے آپ سے پوچھتا، میرے بعد یہ سلطنت کس کے حوالے ہوگی؟ اسی لیے وہ ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش میں رہتا جس کے دل کی دولت خزانے سے بڑی ہو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے مرینا اس سلطنت کی شہزادی تصور کی جائے گی۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ مرینا کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ کل تک وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور آج پوری سلطنت اسے شہزادی کہہ رہی تھی۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ ایک دن گزر گیا۔ مرینا نے شروع میں ہی اپنی پرانی زندگی نہیں بھلائی۔ وہ غریبوں سے ملتی رہی، بچوں کی بھی مدد کر دیتی، محل کے ملازمین سے بھی عزت سے بات کرتی۔ لوگ اسے پسند کرنے لگے اور کہتے، یہ شہزادی باقی لوگوں جیسی نہیں ہے۔ بادشاہ دور سے اسے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ اسے پہلی بار لگنے لگا تھا کہ شاید اسے ایک بیٹی مل گئی ہے۔ پھر ایک دن بعد بادشاہ نے ایک خاص اعلان کیا۔ پورا محل وہاں موجود تھا۔ بادشاہ نے کہا، مرینا کو ایک دن کے لیے شاہی خزانے کا مکمل اختیار دیا جاتا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پورا ایک دن مکمل خزانہ؟ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، 24 گھنٹے تک جو فیصلہ مرینا کرے گی اسے روکا نہیں جائے گا۔ مرینا خود بھی حیران تھی۔ وہ سوچنے لگی، اتنی دولت کا آخر میں کیا کروں گی؟ اگلی صبح خزانہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ شروع میں اس کے دل میں خیال آیا، میں اسکول بناؤں گی، غریبوں کے لیے گھر بناؤں گی، بیماروں کا علاج کرواؤں گی۔ لیکن اسی وقت محل کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، شہزادی، آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ کو اپنی شان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلے مرینا نے ان کی بات نظر انداز کی، پھر اسے ایک خوبصورت تاج دکھایا گیا۔ پھر دنیا کی نایاب چیزیں، زیورات، ہر چیز کے ساتھ تعریفیں تھیں۔ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کو سب سے خاص نظر آنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ تعریفوں نے اس کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ لیکن مرینا ابھی تک یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کیا بادشاہ نے اسے یہ دولت ختم کرنے کے لیے دی ہے؟ اگر اس نے یہ دولت جلد خرچ نہیں کی تو کیا بادشاہ اسے کوئی سخت سزا سنا دے گا؟ کچھ ہی گھنٹوں میں خزانے سے بہت سی چیزیں خریدی جا چکی تھیں۔ نیا لباس، قیمتی زیورات، خوبصورت محل کے حصے، ہر طرف لوگ تعریفیں کر رہے تھے۔ مرینا بھی خوش تھی، لیکن اس دن پہلی بار وہ گاؤں کو بھول گئی۔ شام کے وقت وہ شاہی گاڑی میں شہر کا دورہ کر رہی تھی کہ راستے میں اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ وہ پانی کا برتن اٹھائے چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ لیکن پھر پیچھے سے آواز آئی، شہزادی، جشن آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ دوبارہ محل کی طرف چلی گئی۔ رات ہونے ہی والی تھی، چند گھنٹے باقی تھے۔ اسی وقت ایک خادم چھوٹا سا خط لے کر آیا۔ خط پر کسی کا نام نہیں تھا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس چیز نے تمہیں اوپر پہنچایا کہیں وہی تمہیں نیچے نہ لے آئے۔ مرینا حیران ہو گئی، یہ خط آخر کس نے بھیجا تھا اور کون ہے جو اس کے فیصلوں کو دیکھ رہا تھا؟ اگلی صبح پورا محل خاموش تھا۔ بادشاہ نے خزانے کے ریکارڈ منگوائے۔ اس نے ایک ایک چیز دیکھی، پھر اس کی نظر ایک لمبی فہرست پر پڑی۔ مرینا نے زیادہ تر دولت اپنی خواہشات پر خرچ کی تھی، لوگوں کی مدد کے لیے بہت ہی کم۔ بادشاہ کی آنکھوں میں دکھ تھا، غصہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا اصل امتحان کا جواب مل چکا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، شاہی خزانے کا اختیار ختم کیا جاتا ہے۔
یہ خبر پورے محل میں پھیل گئی۔ مرینا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے 2 کاغذ اس کے سامنے رکھے، ایک بہت لمبا تھا، دوسرا بہت چھوٹا سا۔ بادشاہ نے کہا، ان دونوں میں تمہاری حقیقت لکھی ہے۔ مرینا نے پہلے کاغذ کو کھولا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ اس میں صرف وہ چیزیں لکھی تھیں جو اس نے اپنے لیے خریدی۔ پھر اس نے دوسرا کاغذ کھولا جو کہ چھوٹا سا تھا۔ وہ تقریباً خالی تھا، صرف چند لائنیں تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت ہوتے ہوئے بھی اس نے وہ نہیں کیا جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ مرینا کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اب مرینا کا ڈر حقیقی خوف میں بدلنے لگا تھا۔ کیا بادشاہ اسے ساری زندگی کے لیے قید میں ڈال دے گا یا کوئی سخت سزا سنائے گا؟ اس کے سامنے وہ دونوں کاغذ پڑے تھے۔ ایک طرف وہ چیزیں تھیں جو اس نے اپنی خواہشوں کے لیے حاصل کی تھیں، اور دوسری طرف وہ کام تھے جو وہ دوسروں کے لیے کر سکتی تھی مگر نہ کر سکی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مسئلہ دولت کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دولت ملنے کے بعد اس نے اپنے دل کی آواز سننا چھوڑ دی تھی۔ بادشاہ نے اسے نرم لہجے میں کہا، مرینا، میں نے تمہیں سزا دینے کے لیے یہ امتحان نہیں لیا تھا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب تمہارے پاس وہ چیز آ جائے گی جس کی پوری دنیا خواہش کرتی ہے تو تم اپنے اصل مقصد کو یاد رکھو گی یا نہیں۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ شہزادی بننے کا مطلب ہے سب سے زیادہ حاصل کرنا، لیکن آج مجھے سمجھ آئی کہ اصل عزت دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، غلطی ہونا انسان کی فطرت ہے۔ اصل عظمت اپنی غلطی کو پہچان کر اسے درست کرنے میں ہے۔ اس دن محل میں ایک اعلان ہوا، مرینا کا شاہی لقب شہزادی ختم کر دیا گیا۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ دولت سنبھال نہ سکی، کچھ نے کہا بادشاہ کا فیصلہ درست تھا، لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے مرینا کو محل سے نکالتے وقت صرف ایک بات کہی، اب تمہارے پاس نہ خزانہ ہوگا نہ محل، اب دیکھنا ہے کہ تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ مرینا واپس اپنے پرانے گاؤں لوٹ آئی۔ وہی گاؤں، وہی راستے، وہی لوگ، لیکن مرینا بدل چکی تھی۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ اس کے پاس دولت ہوگی تو وہ سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے صرف دولت کی نہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کچھ بچی ہوئی چیزیں بیچ دی، پہلے اپنے گاؤں کے اسکول کی مرمت کروائی، پھر ایک چھوٹا سا پانی کا انتظام بنایا، پھر بیمار لوگوں کے علاج کا بندوبست شروع کیا۔ شروع میں لوگ حیران تھے، وہ کہتے یہ وہی شہزادی ہے جس نے اتنا خزانہ خرچ کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے دیکھا کہ مرینا صرف باتیں نہیں کر رہی تھی، وہ خود کام کرتی تھی، لوگوں کے درمیان بیٹھتی تھی، ان کے مسائل سنتی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت مرینا کے پاس آئی۔ اس نے کہا، بیٹی، تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، جب تمہارے پاس سب کچھ تھا تب تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال مرینا کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اس نے جواب دیا، کیونکہ اس وقت میرے پاس چیزیں بہت تھیں لیکن سمجھ کم تھی۔ اب میرے پاس چیزیں کم ہیں لیکن مقصد صاف ہے۔ آہستہ آہستہ مرینا کی کہانی پورے ملک میں پھیلنے لگی۔ لوگ اب اسے شہزادی نہیں کہتے تھے، وہ اسے ایک ایسی عورت کہتے تھے جس نے اپنی غلطی مان کر خود کو بدل لیا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے پاس آنے لگے، کسی کو تعلیم چاہیے تھی، کسی کو علاج، کسی کو مدد، اور مرینا ہر ممکن کوشش کرتی کہ سب کی مدد کرے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، بادشاہ اب پہلے سے زیادہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، جہاں پناہ ایک عورت ہے جس کا نام مرینا ہے، لوگ اسے آج بھی شہزادی کہتے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی تاج نہیں ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پوچھا، اب وہ کیا کرتی ہے؟ جواب ملا، وہ وہی کر رہی ہے جس کی امید آپ نے اس سے کی تھی، مگر ایک بات ابھی تک پردے میں تھی۔ بادشاہ نے مرینا سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ناکام ہوئی تو اسے سزا بھی ملے گی۔ بادشاہ اسی دن مرینا سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جہاں کبھی ٹوٹے ہوئے گھر تھے وہاں اب اسکول تھے، جہاں پانی کی کمی تھی وہاں کنویں تھے، جہاں لوگ مایوس تھے وہاں امید تھی، اور ان سب کے درمیان مرینا کھڑی تھی، سادہ لباس میں، بغیر کسی شان و شوکت کے۔
مگر لوگوں کے دلوں میں پہلے سے زیادہ عزت کے ساتھ۔ بادشاہ نے مرینا کو دیکھا اور کہا، آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مرینا حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے تو اپنا مقام کھو دیا تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں مرینا، تم نے صرف ایک تاج کھویا تھا، اصل مقام تم نے آج حاصل کیا ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک کے سامنے اعلان کر دیا، آج سے مرینا کو دوبارہ شہزادی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بار مرینا کی آنکھوں میں پہلی والی خوشی نہیں تھی۔ اس بار اس میں ذمہ داری کا احساس تھا۔ بادشاہ نے تاج اس کے سر پر رکھا اور کہا، یہ تاج تمہاری دولت کی وجہ سے نہیں، یہ تاج تمہارے کردار کی وجہ سے ہے۔ مرینا دوبارہ محل واپس آ گئی، لیکن اس بار اسے محل پہلے جیسا نہیں لگا، کیونکہ اب وہ محل میں رہنے والی ایک شہزادی نہیں تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں رہنے والی شہزادی تھی۔ ایک دن مرینا اسی جگہ گئی جہاں برسوں پہلے اسے وہ زخمی مسافر ملا تھا۔ وہ رک گئی، اسے وہ بارش والی رات یاد آ گئی، وہی کیچڑ، وہی ٹوٹی ہوئی گاڑی، وہی بھوکا مسافر اور اس کی دعا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر اس دن میں نے صرف یہ سوچا ہوتا کہ میرے پاس کم ہے تو شاید آج میرے پاس سب کچھ ہوتا، لیکن دل کا سکون نہ ہوتا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف ہوا میں ایک مانوس آواز گونجی، میں نے کہا تھا نا، تمہاری مہربانی تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرینا نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا، بادشاہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم ایک راز جان لو۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا، اس رات جنگل میں جس بوڑھے مسافر کو تم نے اپنی آخری روٹی دی تھی، وہ میں ہی تھا۔ تو دوستو، اس کہانی سے بہت سے سبق ملتے ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ دولت انسان کو طاقت ضرور دیتی ہے، لیکن انسان کی اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طاقت کو کس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو شخص صرف اپنے لیے جمع کرتا رہتا ہے، اس کے پاس چیزیں تو بہت ہو سکتی ہیں، مگر دل کبھی نہیں جیت پاتا۔ اور جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے، وہ بغیر تاج کے بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ مرینا کی جگہ ہوتے اور آپ کو 24 گھنٹے کے لیے لامحدود خزانہ مل جاتا تو کمنٹ میں بتائیں آپ سب سے پہلے کیا کرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی دولت دے جو صرف ہماری زندگی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا سکے۔